میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 دن اعتکاف کرنے والے سینکڑوں اسلامی بھائی اور ہزارہ اسلامی بھائی، وہ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں، اور یوں تو پاکستان بھر میں کثیر مقامات پر اجتماعی اعتکاف کا 10 دن کا سلسلہ تو بہت ہی زیادہ، یعنی 1200 کے قریب مقامات پر 10 دن کے اعتکاف کا سلسلہ ہے، اور 101 مقامات پر 30 دن کے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دیکھتے ہیں، یہ صرف ایک مقام کا اعتکاف دیکھتے ہیں۔ ہند میں تقریباً 190 مقامات پر اجتماعی اعتکاف جاری ہے، اور اسی طرح دنیا بھر کے مختلف ممالک کے اندر اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، اور رب قدیر عز و جل کے فضل و احسان سے ہمارے اس اجتماعی اعتکاف میں مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ مدنی مذاکرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سوالات و جوابات، یعنی آپ سے پوچھے جانے والے، آپ سے کیے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات کی ترکیب ہوتی ہے، اور اسی دوران ہمارا یہ حلقہ بھی لگتا ہے، جو کہ آپ صرف دعوت اسلامی کے ایک اعتکاف کے مناظر جس میں دیکھ پاتے ہیں، اور یوں دنیا بھر میں سینکڑوں مقامات پر اجتماعی اعتکاف کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ ہم یہاں نماز کا عملی طریقہ سن رہے تھے، سیکھ رہے تھے، اور کچھ عملی طریقے دیکھ رہے تھے۔ اب ہم یہاں تک پہنچے کہ ہماری ایک رکعت یعنی 2 سجدے مکمل ہو چکے، اب آگے کا بیان جاری ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے۔ اب اس طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے۔ یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورہ پڑھیے، اور پہلی کی طرح رکوع اور سجدے کیجیے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے۔ اب قعدہ میں تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ مکمل پڑھیے۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور بنسر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا عملی طریقہ دکھایا جائے گا۔ اور اشہد ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے، اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے، اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیے، سورت ملانے کی ضرورت نہیں۔ باقی افعال اسی طرح بجا لائیے، اور اگر سنت و نفل ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا لیجئے۔ ہاں، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قراءت نہ کیجئے، خاموش کھڑے رہیے۔ پھر 4 رکعتیں پوری کر کر قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ آخر تک۔ پھر کوئی سی بھی دعائے ماثورہ پڑھیے، مثلا یہ دعا پڑھیے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار
پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اور اسی طرح بائیں طرف۔ اب نماز ختم ہوئی۔ مذکورہ نماز کا طریقہ امام یا تنہا مرد کا ہے۔ اسلامی بہنیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور چادر سے باہر نہ نکالیں۔ قیام میں الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں۔ رکوع میں تھوڑا جھکیں، یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں، اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں۔ مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ رکھیں، سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں۔ سجدے میں قعدہ دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں۔ سجدے اور قعدہ دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں۔ قعدے میں الٹی سرین پر بیٹھیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں۔ باقی سب طریقہ اسی طرح ہے۔ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں متوجہ ہوں، اس طریقہ نماز میں بعض باتیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، بعض واجب کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا اور نماز پھر سے پڑھنا واجب، اور بھول کر چھٹنے سے سجدہ سہو واجب، اور بعض سنتیں مؤکدہ ہیں کہ جس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے، اور بعض مستحب ہیں کہ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز ضرور پڑھیے، مگر نماز ہونی چاہیے سنتوں کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ آپ کی ایک رکعت پوری ہو گئی تھی اور رکعت آپ سجدے تک پہنچے، سجدوں کے بعد آپ جلسے پر پہنچے، مگر پیارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ آئیے آپ کو میں آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ سناتا ہوں۔ آپ تو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے میں اچھا بن جاؤں، ڈانٹنے سے بچ جاؤں، لیکن بہرحال مدنی پھول آپ سن لیجئے، انداز اچھا نہیں بھی ہو، مدنی پھول اچھا ہو تو وہ لے لینا چاہیے۔ ہاں البتہ سامنے والے کو چاہیے اپنا انداز رکھے، اچھا کرے، یعنی دو طرفہ بات بھی، مجھے چاہیے میں اپنا اچھا انداز رکھوں، آپ کو چاہیے اگر میرا انداز اچھا بھی نہ ہو، بات اچھی ہو تو قبول کر لیجیے، ٹھیک ہے حضور؟ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے، میرا انداز بھی اچھا ہو جائے۔ بہرحال میرا آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ اس وقت میرے ہاتھ میں مخرجہ کہتے ہیں جس میں حوالہ جات بھی ہیں، یہ بات، یہ فقہی بات، یہ عبارت کہاں سے لی گئی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کہاں سے لی گئی ہے، یہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں ریفرنس کہتے ہیں کہ اس کا کہاں سے ریفرنس لیا گیا ہے، پھر اس میں ترجمہ بھی کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت تھے، کسی نے عربی میں سوال کیا آپ نے عربی میں جواب دے دیا، کسی نے فارسی میں سوال کیا آپ نے فارسی میں جواب دے دیا، کسی نے شاعری میں سوال کیا آپ نے شاعری میں جواب دے دیا، کسی نے ابجد میں سوال کیا، یعنی یہ 1286 203 515 یہ ایک زبان ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر اعداد لکھے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے اعداد میں سوال کیا، اعلیٰ حضرت نے اعداد میں جواب دے دیا، تو جیسا سائل تھا ویسے جواب دیے۔ اب ہم کیسے سمجھے؟ حرفن مولا تھے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے، یہ ساری دعوت اسلامی بھی فیضان اعلیٰ حضرت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جیسے سوال کیے ویسے جواب دے دیے۔ اب نہ مجھے فارسی آئے نہ مجھے عربی آئے، مجھے تو اردو آئے، اور اردو بھی اعلیٰ حضرت کی ویسے ہی۔ تو اب اس صورت میں علماء اہل سنت نے اس فارسی کا، اردو کا، عربی کا اردو ترجمہ کر دیا تاکہ ہمارے جیسے لوگ بھی پڑھ لیں۔ تو اس لیے یہ مخرجہ ہے جس کی تخریج ہو چکی ہے، حوالہ ہو چکا ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک پیش امام صاحب، ویسے آپ بھی پیش امام ہیں لیکن بہرحال یہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، نماز کی حالت میں جب رکوع سے فارغ ہو کر
سمیع اللہ لمن حمیدہ کو سجدے کے قریب جا کر ختم کرتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جگہ جو امام کو دیکھا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کو قیام یعنی قعدے کے اندر ختم کرتے ہیں۔ یہ سائل کا الفاظ ہیں جس نے سوال کیا ہے، اور وہاں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں۔ اب جو امام سجدے کے قریب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہاں پڑھے؟ مثلا یعنی امام نے یہ رکوع سے جیسے اٹھا، اب وہ یوں کرتے تھے امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ تو اب امام صاحب کا یہ انداز تھا، دکھایا گیا ہے یہ انداز یا نہیں؟ میں دکھا دوں، آپ دکھا دیجئے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر۔ جی یہ انتہائی غلط انداز ہے یار، آپ بھی اتنے غلط انداز کرتے ہیں یار، کیسے اسلام بھائی آپ؟ آپ نے بتایا۔ آ جائیے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال ہوا، یہ جو ہے نا تسمیع اور تکبیر انتقال دو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کو تسمیع کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ نے تکبیر کہی ہے اللہ اکبر کہا ہے، یہ تکبیر انتقال ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں شفٹ ہوتے وقت، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے وقت، ایک جگہ سے دوسری جگہ نماز میں جاتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر انتقال کہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کی تکبیر۔ تو یہ آپ نے دو سنتیں تھی، مگر سنتیں ان کے موقع سے آگے پیچھے ہوئی، تو اعلیٰ حضرت کیا جواب دیتے ہیں؟ سائل کا ابھی سوال جاری ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی مقتدی ربنا لک الحمد کہاں پڑھے؟ کھڑے رہیں یا امام کے ساتھ سجدے میں جا کر کہیں؟ اگر اس طرح کریں گے تو ان جاہلوں کو عادت پڑ جائے گی، اور اب سوال یہ ہے کہ نماز میں تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یہ سائل نے سوال کیا۔ اب میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ کا سین رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہیں، اور حمیدہ کی ہاں سیدھا ہونے کے ساتھ ختم۔ اس کا عملی طریقہ دکھائیے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی آپ اور آہستہ ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ حمیدہ پر جا کر پورے ختم ہونا یہ صرف ان کے لیے سنت نہیں، امام صاحب کے لیے، یہ مقتدیوں کے لیے بھی سنت ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی سنت ہے، یا معتکفین کے لیے بھی سنت ہے، یا عاشقان رسول کے لیے بھی سنت ہے۔ تو یہ سب کے لیے سنت ہے، آپ الگ نماز پڑھیں تب بھی، اور اگر آپ نہیں پڑھتے اس طرح نہیں کرتے تو اعلیٰ حضرت کی بات سنیے، بہت غور سے سنیے گا۔ لکھنے کی تو شاید میرا خیال آپ کے اجازت شاید حلقوں میں ہوتی ہے نہیں ہوتی، کسی کے پاس ہے کاپی کاغذ؟ کوئی لکھنے والا ہے؟ نہیں کوئی لکھ رہا ہو ایسا اسلامی بھائی ذرا دیارت میں بھی کروں، لکھا بھی ہو، کاپی بھی ہو، قلم بھی ہو اور حرکت بھی دی ہو، ایسے کتنے ہیں؟ ایک ہوگا کوئی، 2-4 ہزار میں 5,000 7,000 میں 7 ہوں گے، فی 1000 ایک کی اوسط آ گئی ہے تقریباً۔ سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ کا سین رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہے اور حمیدہ کی ہاں سیدھا ہونے کے ساتھ ختم۔ اسی طرح ہر تکبیر انتقال کا حکم ہے، یعنی وہی اللہ اکبر جو ہم چند مرتبہ اپنے عملی طریقے کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ لفظ اللہ کی الف شروع کرتے ہوئے منتقل ہونا شروع ہوگا، اور لفظ اکبر کی را پر منتقلی ختم ہو جائے گی، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے وقت، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے وقت، ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پر آتے وقت لفظ اللہ کی الف شروع ہوگی اور لفظ اکبر کی را ختم ہوگی، یہ بھی سنت ہے۔ ایک فعل سے دوسرے فعل کو جانے کی ابتدا کے ساتھ اللہ اکبر کا الف شروع ہو اور ختم کے ساتھ ختم، یعنی جب شفٹنگ ختم اکبر کی را ادا ہو جائے۔ امام مذکور، آپ کی بات نہیں ہو رہی، جس کا مسئلہ بیان ہوا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں امام مذکور، ہر امام کی بات نہیں کر رہے، آپ مت گھبرائیے۔ امام مذکور جو اس طرح کرتا ہے جس کے متعلق سوال کیا گیا وہ اس طرح کرتا ہے، دو باتیں خلاف سنت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا سجدے کو جاتے ہوئے ختم کرنا۔ حمیدہ کہاں ختم کرنی تھی؟ جب پورے کھڑے ہو جاتے، لیکن وہاں نہیں کر رہا، کہاں کر رہا ہے؟ سجدے کے قریب۔ ایک سنت یہ چھوڑی۔
دوسرا کیا کیا اس نے؟ اور سجدے کو جانے کی تکبیر سجدے کو جھکنے کی ابتدا سے شروع نہ کرنا، یعنی اللہ اکبر کہاں سے شروع کرنی تھی؟ قوما سے شروع کرنی تھی، اور وہ کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ یہاں سے شروع کر رہا ہے۔ تو دو چیزیں اس امام مذکور جس کے بارے میں سوال ہوا اس نے خلاف سنت کی ہیں۔ ان وجوہ سے نماز دو کراہتوں سے مکروہ ہوتی ہے۔ اسے سمجھایا جائے، سمجھو بھائی، کہ خلاف سنت نہ کر، اعلیٰ حضرت فرما رہے خلاف سنت نہ کر، اگر نہ مانے اور اس سے بہتر امام سنی صحیح العقیدہ، صحیح القراءت، صحیح الطہارت، اور پہلے بہتر بولا ہے، چار باتیں مل سکے تو اس کو بدل دیا جائے۔ مقتدی خلاف سنت میں اس کی پیروی نہ کریں، بلکہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اللہم ربنا ولک الحمد کا الف، اور جو صرف ربنا لک الحمد پڑھتا ہو وہ ربنا کی را شروع کرے، اور سیدھے ہو جانے کے ساتھ حمیدہ کی دال ختم ہو جائے۔ یعنی مقتدی کے لیے کیا سنت ہوئی؟ آپ سمجھے آپ اقتداء میں ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، اب آپ کھڑے ہوئیے، مقتدی ہیں آپ، رکوع میں جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ جو بھی کہیں، تینوں میں سے جو کلمہ کہیں، آپ رکوع میں ہیں، امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، اب آپ کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد۔ اس میں بھی یہی ہے، حمد یہاں ختم ہوگا جی۔ اللہم ربنا ولک الحمد، اس کو اور آہستہ کریں۔ اللہم ربنا ولک الحمد، اس کو اور آہستہ کریں، یعنی آپ کی سپیڈ کم ہو، کھڑے ہو۔ اللہم ربنا ولک الحمد، جی اب آپ دوبارہ کریں۔ اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ یاد رکھیے کہ سب سے آہستہ حرکت پوری نماز میں جو ہوتی ہے، میرا گمان یہ کہ یہ مقام ہے، اور یہاں ہم سب سے ہی تیز ہوتے ہیں، تو لہذا یہ چیز پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنت کو چھوڑنے پر مکروہ نماز میں کراہت داخل ہوتی ہے۔ اب ہر شخص اپنی نماز کے متعلق خود غور کر لے۔ ہاں کھڑے ہو جانے کے بعد نہیں پڑھنا، یہ تو طریقے ہی کے اندر وضاحت ہو گئی۔ بعض لوگ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں۔ امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے امام صاحب کھڑے ہو گئے، آپ پیچھے ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد پڑھتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دوبارہ چلتے ہیں۔ اللہ ربنا کی راہ شروع کریں اور سیدھے ہو جانے کے ساتھ حمیدہ کی دال ختم ہو جائے، پھر سجدے کو جانے کے ساتھ اللہ اکبر کا الف شروع کریں اور اللہ اکبر کی لام کو بڑھائیں، جب سر رکھنے کے قریب پہنچے اللہ کی ہا اور عین سر زمین پر پہنچتے وقت اکبر کی را ختم کریں۔ کیا مطلب ہوا؟ اب مسئلہ ایسا ہے بھائی، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میں تو نہیں ہوں بوڑھا، خیر جوان بھی نہیں کہا جا سکتا، سفید بال ہو چکے ہیں۔ اب ایک شخص ضعیف ہے، وہ بہت دیر میں سجدے تک جاتا ہے۔ اب لفظ اللہ اکبر اتنا چھوٹا سا لفظ ہے کہ اس لفظ کو آخر بندہ اللہ اکبر کہتے کہتے سجدے تک پہنچے، ہر شخص میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، تو اب کوئی ایسی سپورٹ تو ہو کہ یہ لفظ تھوڑا کھینچ لے، تھوڑا بڑا کر لے اور اس طرح سجدے میں پہنچ جائے۔ تو اللہ اکبر میں صرف ایک مقام ایسا ہے کہ جسے کھینچا جا سکتا ہے، اور وہ ہے لفظ اللہ کی الف۔ آپ لفظ اللہ کی الف کو کھینچیں گے اور اس لفظ اللہ کی یعنی اللہ لام کو کھینچیں گے، لفظ اللہ کے لام کو کھینچیں گے، اور جتنا کھینچنا ہے کھینچیں گے، اور اس کے مطابق آپ سجدہ کریں گے۔ آئیے اس کا عملی طریقہ دکھاتے ہیں۔ آپ بہت آہستہ آہستہ سجدے میں جائیں گے، مگر آپ کا سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ اکبر، جی
آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے لفظ اللہ کی لام کو کھینچا، اور لفظ اللہ کی لام جتنی انہوں نے کھینچنی تھی اتنی دیر انہوں نے مسافت پوری کی، اپنا ڈسٹنس پورا کرتے کرتے یہ سجدے تک پہنچے۔ یہ یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، یہ مسئلہ صرف امام کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف اعتکاف کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی اپنی نماز ہو، گھر پہ پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہن ہوں، سب کے لیے یہی مسئلہ ہے، یہی انداز ہے، اسی طرح تکبیر پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اب آپ یہ اب اور بھی اس کے مدنی پھول سنتے جائیے۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں لام کو بڑھانا اس لیے کہ یہ راستہ طے کرنے میں اگر لام کو نہ بڑھایا تو اکبر سجدے میں پہنچنے سے پہلے ختم ہو جائے گا، اور یہ خلاف سنت ہے۔ یہ راستہ اتنا لمبا راستہ ہے یار آپ کا، یہ راستہ پورا کرنے کو اکبر کا الف یا با بڑھائیں گے۔ اگر یہ لفظ اللہ اکبر نہیں پڑھتے، اللہ اکبر پڑھ دیتے ہیں، با بڑھائیں گے، یا آنکھ کر دیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اکبر کا الف آنکھ کر دیتے ہیں یا اکبار کر دیتے، با بڑھا دیتے ہیں اور بڑھائیں گے، اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جیسا کہ نماز کے احکام میں بیان کیا گیا۔ یعنی کوئی اگر کہے کہ یار یہ کھینچنا تو ہے، اب اللہ لفظ اللہ کی لام کو نہیں کھینچا اس نے، تو اب یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ آنکھ بول دے۔ غلط طریقہ بتا دیجئے۔ یہ بھی غلط ہے۔ اللہ اس میں لفظ اللہ بالکل نہ کھینچے تاکہ اشتباہ پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تیسرا غلط طریقہ، اللہ اکبر، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اور اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اکبر کی الف تینوں مکس کر کے بھی بتا دیتے ہیں۔ تینوں مکس کریں گے کھچڑا بن جائے گا۔ کھچڑا نہیں کھلائیں یار، اب سمجھ میں نہیں آئے گا، پتہ لگ جائے گا، پتہ چل جائے گا تو کرا دے۔ اللہ اکبر، اکبر کا الف یا با بڑھائیں گے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا را بڑھائیں گے اور یہ غلط و خلاف سنت ہے۔ یعنی اکبر میں اگر اکبار یعنی اکبر بولا یا اکبار بولا تو نماز تو گئی۔ اب اگر یوں بول دیا اکبر کرتے ہوئے چلے گئے تو نماز اگرچہ فاسد نہیں ہوگی، مگر یہ امر یہ معاملہ خلاف سنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے جناب دوبارہ چلتے ہیں سجدے کی طرف۔ آپ سجدے میں تھے، آپ ایک رکعت پوری کر چکے ہیں۔ اب ایک کیمرہ آپ ان کے پیچھے رکھیں، ایک کیمرہ آگے رکھیں، آپ پوری رکعت کنٹینیو میں پڑھ کر دکھائیں۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ آپ کی ایک رکعت ہو گئی۔ اس میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آپ نے جو رکوع کیا، ابھی آپ نے پورا پریکٹیکل دکھایا اور اس کے اندر سمیع اللہ لمن حمیدہ، سین یہاں سے شروع ہوگی، حمیدہ میں ہاں وہاں سے ختم ہوگی، جبکہ آپ نے جو طریقہ کیا ہے اس میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھا ہے۔ ابھی ہم پہلے کہہ چکے ربنا یہاں سے شروع کرنا ہے، وہاں پر کرنا ہے۔ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں۔ نماز دو طرح کی ہے، 3 افراد نماز پڑھتے ہیں۔
ایک امام صاحب نماز پڑھیں، رکوع میں جائیے. اب امام صاحب سیدھے کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. اب آپ دوبارہ رکوع میں جائیں. اب مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کو مقتدی کہتے ہیں. مقتدی کیا کرے گا اور کس طرح ترکیب بنے گا؟ آپ مقتدی ہیں، کھڑے ہو. اللہم ربنا ولک الحمد. اور آہستہ بولیں، یعنی آپ کی سپیڈ کھڑے ہونے کی کم ہونی چاہیے. اللہم ربنا ولک الحمد. جی. اب اس کے بعد تیسری قسم وہ ہے جو نہ امام نہ مقتدی، جیسے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، یا اگر کسی کی جماعت نکل جائے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہم ربنا ولک الحمد. اب یہ تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے تو یہ تینوں کے معاملے میں یہاں پر فرق آئے گا. اب یہ اپنی 2 رکعتیں مکمل کر چکے. آئیے اب آپ کو تشہد میں انگلی کا عملی طریقہ بیان کیا جاتا ہے. جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے، پڑھیے التحیات پڑھیں پوری. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ جی. الا. جب تشہد میں لفظ لا کے قریب، یہ کون سا ہے؟ اشہد اللہ والا لفظ یہاں مراد ہے، جہاں تک آپ اب پہنچ چکے ہیں. جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی، سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی کون سی ہے؟ سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی کلوز کریں، دکھائیے. سیدھے ہاتھ کی دوسرا ہاتھ کی انگلی رکھیں اس کے اوپر. یہ ہے سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی. اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں. یہ ہے حلقہ، دکھائیے. یہ حلقہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس انداز سے حلقہ بنایا جاتا ہے. حلقہ گولائی کو کہتے ہیں. حلقہ یعنی گولائی آپ بنائیں گے. اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی یہ والی، اور بنسر یعنی اس کے برابر والی سیکنڈ لاسٹ انگلی. ہتھیلی سے ملا دیجئے. ہلکا نہ کھولیں، ہلکا بھی کھولیں. اب آپ الٹا کریں، دیکھیے یہ ہلکا بھی بنا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ 2 انگلیاں ہتھیلیوں پر بھی ہیں. اگر آپ خود بھی بناتے رہیں گے نا تو پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا جتنے موجود ہیں. یہ غلط بنا ہوا ہے آپ کا. ہتھیلی میں یوں انگلی موڑے. ہاں ماشاء اللہ. اور اشہد اللہ ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے. بھائی مت ہلائے نا، آپ کو یہی تو بول رہا ہوں میں، مت ہلائیے. اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے اور فوراً سب انگلیاں کھول دیجئے، سیدھی کر لیجئے. اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہو تو اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں. اب اس کا عملی طریقہ ایک ساتھ دکھائیے. آپ اسی جگہ پر رہیں جہاں کھڑے ہیں، وہی پوزیشن رکھیں. ایک ساتھ پڑھتے ہوئے دکھائیں، پڑھتے ہوئے دکھائیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اونچا پڑھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انگلی کو واضح کرے دوبارہ، پڑھیں. آہستہ آہستہ پڑھیے گا، سپیڈ یعنی آہستہ ہو. اشہد ان لا. اب یہ لا پر کھڑی ہو چکی. ہاتھ کی 2 انگلیوں کا حلقہ اس وقت بن چکا ہے اور 2 انگلیاں اس وقت مل چکی، یعنی یہ اتنی جلدی سے یہ کام ہوگا.
اب کیا کریں گے آپ پڑھتے ہوئے آپ بتائیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اللہ پر یہ انگلی نیچے آئے گی اور ساری انگلیاں سیدھی ہو جائیں گی. یہ تشہد کا طریقہ ہے. اب آپ ہمیں 2 رکعتیں پوری پڑھ کر دکھائیں گے جس میں تشہد کی انگلی کا طریقہ. اب سلام رہ گیا, سلام پہلے ہم دیکھ لیں, اس کے بعد آپ کا طریقہ دوبارہ دیکھیں گے. پھر آپ درود ابراہیم پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھیے. پھر ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کر اور اسی طرح بائیں طرف منہ کر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے. جی. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ربي ربي ربي. اور بڑا عام طور پر جو ہماری دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا یا رب اجعلنی حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاتھ پوزیشن اوپر. اب آپ ہمیں پوری 2 رکعتیں جتنی آپ تخفیف آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں اتنی آواز نہیں چلے گی. جتنی آواز سے آپ واقعی قرات کرتے ہیں نا اتنی آواز چلے گی. پوری نماز بالجہر پڑھ کر 2 رکعتیں دکھائیں. سلام کا غلط طریقہ نمازیوں کو دیکھتے ہیں. سلام کا غلط طریقہ بھی دیکھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے مقتدی گن لیے کتنے دونوں صفوں دونوں طرف آپ کے؟ ماجا چوکا وغیرہ رشیدہ نہیں آیا. اب آپ ہمیں دونوں رکعتیں پوری بیان کریں اور آواز آپ کی کم نہ ہو. آواز آپ کی بہت کم ہے. آپ ایسا سمجھے آپ نے سب کو سنانا ہے. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي
ربي العظيم سمع الله لمن حمده تھوڑا یہ دوبارہ کریں. سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. ان میں سے ایک پڑھ سکتے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. دو سجدوں کے درمیان میں اللہم اغفر لی. یا پہلا سجدہ کر رہے ہیں جی. اللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر. جلدی سے پڑھو جلدی سے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے مدنی مذاکرے کے اندر شامل ہو جائیں. فیضان مدنی مذاکرہ